اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ سورہ بقرہ کی تفسیر، تشریح اور ترجمہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے؟ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں، لیکن جو کسی غریب کے ساتھ امداد کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ ضرور واپس کرتا ہے، فرماتا ہے جس طرح آپ کا کسی کے اوپر قرضہ ہو اور آپ ان سے لیتے ہیں، وہ لازمی طور پر وہ دیتا ہے، واجب ہے اور فرض ہے، تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چھڑائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لٹایا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں دینا یہ ایک کام ہے۔ ہرچ داری خرچ کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جب تک وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو وہ مال ہے، اللہ کے راستے میں نہیں دو گے تو حقیقی نیکی تک تم لوگ نہیں پہنچ سکتے ہو۔ سخی جنت کے قریب جہنم سے دور ہوتا ہے، بخیل جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں دو، اللہ آپ کو دے گا۔ انفق ولا تخش اقلالا قد قسمت، انفق ولا تخش اقلالا قد قسمت على العباد من الرحمن ارزاق ولا ينفع البخل مع الدنيا مولية ولا يضر مع الاقبال انفاق۔ اللہ کے راستے میں دو، رزق تقسیم ہو چکے ہیں، آپ دیں گے اللہ بھی دے گا، کیا نقصان ہے؟ نہیں دو گے اوپر سے اللہ بھی نہیں دے گا تو کیا فائدہ؟ تو اللہ کے راستے میں دو۔ 13 صدقات واجبہ ہیں، باقی صدقات نافلہ ہیں، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، یعنی دکھلاوے کے ساتھ مت دو، اخلاص کے ساتھ دو، اللہ کی رضا کے لیے دو، اور کسی کو نیچے دکھانا یا کل کام آئے گا اس نیت سے نہیں، وہ اس کا حق ہے، اس کو دے دو۔ آگے پاک رب نے پاک کلام میں حضرت سمویل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خلاصہ لب لباب نچوڑ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا گیا کہ عمالقہ ایک قوم ہے، فلسطین کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں جاؤ، لڑائی کرو، جھگڑا کرو، جہاد کرو، جنگ جیت جاؤ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ لوگ گئے، واپس آئے، جو ڈرپوک تھے، بے دین تھے، انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین، بڑے جابر لوگ ہیں جی، ان سے لڑے گا کون؟ باقی جو افراد تھے انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم لڑیں گے، لیکن وہ نہ لڑے، انکار کیا، تو پاک رب ناراض ہو گئے اور 2 انبیاء رسول سمیت پاک رب نے وادی تیہ میں ان کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر، بہت سخت سزا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی برکت سے ان کو چیزیں ملتی رہیں، من سلوہ بٹیر حلوہ، اور اسی طرح ان کے اوپر بادل بھی ہوتے، لیکن صبح چلتے شام وہیں پر ہوتے جہاں سے وہ صبح چلے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی سخت سزا۔ اسی اسنا میں حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان کا بھی انتقال ہوا۔ پھر یوشع علیہ السلام سربراہ بنے، اور ان کی سربراہی تھی، اور نیچے سردار اپنے قبیلے کے بڑے تھے، وہ فیصلے کرتے تھے، جرگے کرتے تھے، لیکن فل کنٹرول یوشع
علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس طرح 200-300 سال اس طرح گزرتے رہے، اور کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء اذا مات منهم نبی خلف نبی آخر، او کما قال، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی ان میں جو سربراہ ہوتا تھا وہ نبی ہوتا تھا۔ سیاسی بھاگ دوڑ وہ کس کے پاس ہوتی تھی؟ انبیاء کے پاس۔ ایک نبی کا انتقال ہوا، اگلے سربراہ بنے، اس طرح سسٹم چلتا تھا۔ تو سیاست کا جو لفظ ہے یہ بھی اسلامی ہے، سیاست، چونکہ لوگ دھوکے بہت کرتے ہیں، یہ جمہوری سیاسی لیڈر، تو اس لیے میرے ساتھ سیاست نہ کرو یار، میں تمہارے ساتھ سیاست نہیں کر رہا ہوں۔ سیاست کا معنی ہی جھوٹ ہے، سیاسی آدمی جھوٹا آدمی، اور آپ کو سب کچھ پتہ ہے، تفصیل میں نہیں جاتا ہے۔ تو سیاست کا اپنا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ اصلاح المبدأ والمعاد، یہ ہے اسلامی سیاست، نوٹ کرو اس کو۔ یعنی ایسا نظم و نسق چلانا کہ مبدأ کا بھی خیال کرو، معاد کا بھی خیال کرو، مبدأ دنیا کا خیال کرو، پل، سڑکیں، راستے، بجلی، گیس، مسافر خانے، ہاسپٹل، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس، یہ کیا کام ہے؟ دنیاوی کام ہے۔ والمعاد، جو اسلامی حکمران ہوگا وہ صرف مبدأ کی بات نہیں کرے گا، معاد کی بات بھی کرے گا، قبر و آخرت کی فکر، قبر اور آخرت کے لیے تیاری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اقامت الحدود، حدود کی اقامت، یہ بھی حکمران کا کام ہے، اصلاح المبدأ والمعاد۔ لیکن اب ایسا سسٹم ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو قل هو اللہ احد نہیں آتا، اللہم انا نستعینک نہیں آتا، تو ان سے ہم کیا گلہ کریں گے؟ نہ گلہ کرتے ہیں، نہ شکوہ کرتے ہیں، آپ سلامت رہیں، ہم دعا کرتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کریں، اور کیا کہیں؟ یہ ہمارے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو سیاست کی باغ دوڑ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی۔ یوشع علیہ السلام کے بعد سینکڑوں سال بعد سمویل علیہ السلام سربراہ تھے، ان کو کہا گیا کہ ہمارا ایک کمانڈر ہونا چاہیے اور ہم جہاد کریں اور ہم لڑیں، تو اللہ نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی۔ تابوت سکینہ، وہ تابوت جس میں انبیاء کرام کی پگڑیاں اور من اور سلوہ کے مرتبان اور عصا، اس طرح کی چیزیں تھیں، وہ سامنے رکھ کر وہ لڑتے تھے، اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ تابوت سکینہ، وہ بھی پھر دہریہ، ایتھیسٹ، سیکولر لوگوں نے حملہ کر دیا، غالباً بخت نصر تھا یا کوئی اور تھا، اور ان کو ان کے تابوت کو بھی لے گیا اور ان مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی بھی کی۔ اللہ اکبر، گھر گھر گھس کے ان کو مارا۔ ہے ان میں 41 بیماریاں تھیں یہودیوں میں، تو پاک رب نے بخت نصر سے بھی مروایا اور ہٹلر سے بھی مروایا اور وادی تیہ میں بھی بند کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی سزائیں دی ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے عذاب کا ڈر نصیب فرمائے۔ تو سمویل علیہ السلام کے زمانے میں یہ بحث چھڑی کہ اب ہمارا ایک سربراہ ہونا چاہیے، کمانڈر ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے درخواست کی گئی، تو طالوت ان کا سربراہ مقرر ہو گیا۔ تو منافقین ہر جگہ ہوتے ہیں، بدعمل لوگ، انہوں نے کہا یہ تو غریب ہے، یہ تو غریب ہے، اور کام ہمیشہ آپ پورے قرآن کی سٹڈی کریں، تمام انبیاء کی سٹڈی کریں، ہمارے ہمیشہ مخالفت مالداروں نے کی ہے۔ ملأ کا لفظ ہے، وی آئی پیز لوگ، اونچے لوگ، مالدار لوگ ہمیشہ دین کے سامنے آڑے آئے ہیں، آڑ بنے ہیں دین کے سامنے ہمیشہ، اور پاک رب نے ان کو مارا بھی اور ذلیل بھی کیا ہے۔ بہرحال تو نے کہا یہ تو غریب ہے، تو پاک رب نے فرمایا بسطۃ فی العلم والجسم ہے۔ لیڈر کے لیے 2 صفات ہونی چاہیے، صحت اچھی ہو اور عالم ہو، سمجھدار ہو، معاملہ کو سمجھتا ہو۔ تو اس میں 2 صفات موجود ہیں، وہ سربراہ بن گئے۔
آپ حیران ہوں گے، عجیب بات سنو، کہ داؤد علیہ السلام اس وقت فوج میں تھے، سربراہ طالوت تھے، پیغمبر سمویل علیہ السلام تھے، عجیب، اور اب ہم نے لڑنا ہے قوم عمالقہ سے۔ تو یہ روانہ ہوئے۔ اب آگے امتحان ہوا کہ جو فوج میں لوگ موجود ہیں آگے جاتے جائیں گے، آگے ایک نہر، راستے میں ایک نہر ہے، وہاں سے تم لوگ گزرو گے، تمہیں شدید پیاس لگے گی، آپ نے پانی نہیں پینا ہے، جو پانی پی گیا نا وہ رہ گیا، ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک چلو دو چلو لے سکتے ہو، زیادہ تعداد تھی، لیکن جب نہر کے قریب گئے پیاس اور بڑھی، جب یہ اس میں گھس گئے تو سب نے پانی پی لیا۔ مختلف روایت ہے 313 افراد نے پانی نہیں پیا، اللہ اکبر۔ اور وہ سامنے والی جو فوج تھی کافروں کی، اس کا سربراہ جالوت تھا، مسلمانوں کا سربراہ طالوت تھا۔ لڑائی ہوئی، مٹ بھیڑ ہوئی، اور اس مٹ بھیڑ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک اور حکمت، یعنی سلطنت دنیا کی اور حکمت رسالت عطا فرمائی۔ زبور بھی ملا، رسالت بھی ملی، جالوت کو بھی مارا، عزت بھی ملی، اور پوری دنیا کے سربراہ بن چکے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان، اور ان کے بعد ان کے بیٹے بنے تھے، لیکن ان سے حکومت نہیں چلی، صحیح نہیں چلی سلیمان علیہ السلام کے بیٹے سے۔ بہرحال معلوم ہوا کہ بیٹا اگر آ جائے حکمران تو جائز ہے، اگر وہ اہل ہو، جس طرح داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام آئے، یا حضرت علی حیدر کرار نامدار، عزتدار، علمدار، اہل بیت کے سردار، ان کے بعد ان کے بیٹے سربراہ بنے۔ تمام عالم اسلام تقریباً 20 پاکستانوں جتنی سلطنت تھی، تو 5ویں خلیفہ کون تھے؟ امام حسن تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے، امام حسن تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ تو باپ کے بعد بیٹا آ سکتا ہے، اور علی کے بعد بیٹے حسن آئے رضی اللہ عنہما کرم اللہ وجہہ۔ بیٹے کا آنا غلط نہیں ہے اگر وہ اہل ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بھی بیٹے آئے، صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ امیر معاویہ کی اونچی شخصیت ہے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بہت عرصہ یہ بیعت رہی۔ بعد میں انہوں نے اپنے بیٹے کو سربراہ بنایا، اس وقت اچھے تھے لیکن بعد میں یزید پلید بن گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سے حکومت صحیح نہیں چلی، تو ہم سلیمان اور داؤد علی نبینا و علیہما الصلاۃ والسلام ان پر تنقید نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر یزید پلید سے نظام نہ چلا تو ہم ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں کریں گے، نقطہ۔ اور بیٹا آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے اس پر۔ وہ شروع میں اصلح حالت پر تھے، علامہ سیوطی، مفتی رشید احمد گنگوہی، شاہ اللہ محدث دہلوی، کہ وہ اصلح حالت پر تھے اور بعد میں بگڑ گئے۔ یہ ضرور کہیں گے، اگر یہ نہیں کہیں گے تو پھر تو سوال پر بات آتی ہے کہ اس غلط آدمی کو کیوں حکمران بنایا۔ تو شروع میں اصلح حالت پر تھے اور بعد میں بگڑ گئے۔ بہرحال یاد رکھو کہ پاک رب نے پاک کلام میں جن انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل انبیاء، ان کے پاس حکومت بھی رہی ہے، لہذا حکومت کرنا اللہ والوں کا کام ہے۔ جو شراب پیے یا بدکاری کرے یا نماز کا سبق نہ جانے تو وہ مسلمانوں کا سربراہ شرعاً نہیں بن سکتا ہے۔ ویسے بنے لیکن شرعاً نہیں بن سکتا ہے، شریعت میں، اسلام میں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پورا قصہ تفصیلی بات آپ سن چکے ہیں، اب ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا؟ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ کن کو؟ سمویل علیہ السلام کو۔ پورا قصہ میں نے سنا دیا۔
تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ پاک نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے گی تو تم نہ لڑو؟ جب تم پر جہاد فرض کر دی جائے گی تم لڑو گے نہیں؟ انہوں نے کہا بلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ رب العزت ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، مال نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے۔ حضرت سمیل علیہ السلام پاک نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو طالوت علیہ السلام کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ رب العزت اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، یعنی سکون کا سامان ہے۔ انبیاء کرام کا باقی ماندہ ہے، اور موسیٰ اور ہارون جیسوں نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چھکے گا وہ میرا آدمی ہوگا، الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کچھ حرج نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ جنگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کی بات نہیں مانی تھی۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں تو انہیں کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لینا چاہتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ربنا افرغ علینا صبرا، صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، سبحان اللہ، اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی، اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے، جہاد کی حکمت بیان ہو رہی ہے، تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ رب العزت تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں،
اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انہیں پرانے قصے، ہزاروں سال پرانے قصے ٹھیک ٹھیک پاک رب بیان فرما رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات دے رہا ہے، اور یہود نصارہ سن رہے ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی وہی واقعات ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ حضور کو کون بتاتا ہے؟ واقعی سچے نبی ہیں، یہ سچے نبی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔